سزا نبی کی ایک سزا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا آج کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. ہر مسلمان کو سن کر اپنے ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخ میں جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو دوبارہ کر لوں گا کہ دشمن آ کر مدینے پر حملہ کرے, ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے جائے, ہمارے بچوں کو قتل کرتے, ہم سب کو مارتے. میں اس بات کو گوارا کروں گا, لیکن اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے ساتھ گستاخ رسول بھی زندہ رہے. ہم غلام ہیں جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے یہ تاریخ کے جملے ارشاد فرما کر پوری امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے چاہے کوئی نماز پڑھے, روزہ رکھے, کلمہ پڑھے, حج ادا کرے, زکات ادا کرے, لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرے, جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں باپ سے زیادہ, اپنے بھائی بہن سے زیادہ, اپنی دنیا کی تمام رشتہ داروں سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے, اس وقت تک کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے, ان تمام لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاگنا ہے اگلے افلاک کے سائے, جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ اگر کوئی تنظیم, کوئی جماعت ایک احتجاج کا نعرہ دیتی ہے جو کہ ملعون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے, اس کے خلاف میں احتجاج کا نعرہ بلند کرنے کے لیے جہاں پر احتجاج کا نعرہ دیتی ہے, تو یہ اگر شعر کو میں تھوڑا سا تبدیل کر دوں کہ یوں تو ہم سب میں اب پارٹیاں ہیں, الگ الگ جماعتیں ہو گئی ہیں, الگ الگ طبقے ہو گئے ہیں, لیکن ہم میں کیا وہ مسلمان کا احساس بھی باقی ہے؟ اگر احساس باقی ہے تو پھر جو شخص ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کو, اپنی آل اولاد کو, اپنی جان کو, ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے, کیا اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائے, ایک جگہ اکٹھا ہو جائے؟ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو ہم مسلمان کس کام کے, ہم مسلمان کس کام کے؟ ہمارا مقام, ہمارا درجہ جو آج گھٹتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتے. ایک ناموس رسالت پر ایک مذہبی پیشوا کے اوپر ایک ایسا قانون بنایا جائے کوئی بھی گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار پوچھے. کیوں اس بات کو لے کر میں 2 دن سے سوچ رہا تھا. یہ لوگ جمعہ کے دن یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان جو جمعہ کو ایک بار مسجد جاتے ہیں انہیں یہاں روک کر انہیں جھجوڑے, انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے. یہ وہ چاہ رہے تھے, لیکن پولیس خوف زدہ تھی, خاص کر کے مسلمانوں کے. پولیس خوف زدہ تھی, وہ چاہتی تھی کہ یہ نوجوان مشہور نہ ہو. یہ کام صرف اور صرف ان ناکارہ قائدوں کا ہے, انہوں نے روکنے لگوایا ہے. مجھے سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جنتا پریوار کے تمام ذمہ داران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں اور ان کی جرت کو سلام کروں کہ ناموں سے رسالت پر انگلی اٹھی تو دیار بندہ نواز کے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کے نوجوان.
میری ہونٹ کا آپریشن ہو گیا، میں زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن آپ کے بیچ میں صرف اس لیے آیا ہے کہ میں اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈال سکوں کہ کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے کہ ناموں سے رسالت پر انگلی اٹھی تھی، گلبرگہ کے نوجوانوں نے، گلبرگہ کے مسلمانوں نے کیا کیا، تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب ہوئی شان اقدس میں گستاخی ہوئی تو ہم نے لوگوں کے فرعون کو نہیں دیکھا، ہم نے تیرے محبوب کی نادانوں سے دیکھتے ہوئے اس کو پہلا دینے کے لیے مسلم چوک پہ جمع ہوئے تھے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میں جب اس احتجاج میں آ رہا تھا مجھے پتا نہیں، آج صبح پتا چلا کہ گلبرگہ کے نوجوانوں نے اس احتجاج کو منظم کیا ہے، تو میں نے دو لوگوں سے ذکر کیا کہ چلو احتجاج میں چلتے ہیں، تو اس میں سے ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ افیلیٹڈ پوسٹ پر ہیں، حکومت کے خلاف آپ احتجاج مت کیجیے، پرابلم ہوں گی۔ تو میں یہاں سے ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، یہ ایک عہدہ نہیں، اس دنیا میں ہزاروں میرے نزدیک میں ہوں گے تو ناموں سے رسالت پر ان عہدوں کو اپنی جوتے کی نور میں رکھتا ہوں۔ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ عہدے میرے نزدیک بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتے، جب ناموں سے رسالت پر انگلی اٹھے گی ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پروٹیسٹ کی پرمیشن بڑی آسانی سے ملی، ایک کالر ہوا اور آپ لوگ یہاں پر آئے۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پروٹیسٹ کی پرمیشن کے لیے کرناٹک کے تمام مسلمان جدوجہد کر رہے ہیں اس پرمیشن کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے؟ بی جے پی کی بھی حکومت تھی کرناٹک میں، جب بھی نپور شرما کے خلاف پروٹیسٹ احتجاج کرے، مگر آج جہاں پر 80% مسلمان کرناٹک کے اس حکومت کو جتا کے لاتے اور یہ حکومت تمام مسلمانوں کو روکتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ احتجاج نہیں کریں گے۔ کولہاپور کی مسجد کا حادثہ نظر آیا، پروٹیسٹ کے لیے ہم لوگ عرضی ڈالے، ہمارا پروٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ حد تو یہ ہوگا کہ مجبوراً ہم لوگوں کو دوسری تنظیم غیر تنظیم سے لے کر ہم کو پروٹیسٹ کی پرمیشن ڈالنی پڑتی ہے، جب جا کر ہمیں پروٹیسٹ کا پرمیشن ملتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم اختیار ہے جو مسلم قیادت کو بچانے کی کوشش کرے، آج کہاں ہے وہ قیادت؟ آج کہاں ہے وہ مسلمان قیادت؟ دیکھا جائے تو سب سے پہلے ان کا کام تھا یہ آواز اٹھانا۔ 12 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے یہ حادثہ ہوتے، یہ 12 دن میں ودھان سبھا کے بعد چیف منسٹر کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کی جاتی ہے۔ چیف منسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گلبرگہ سے بسیں بھر کے چلے گئے چیف منسٹر کو پکڑنے کے لیے کہ گلبرگہ کرناٹک میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آواز اٹھانے سے روکا جا رہا ہے۔ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہم لوگوں کی، اگر کوئی مسلمان کسی بدبخت کے خلاف ایف آئی آر کرنا چاہتا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ آپ وہیں پہ کرو جہاں پہ کیس ہوا، جبکہ سنویدھان، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ ہم یہاں پر زیرو ایف آئی آر کر سکتے ہیں، مگر یہ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ کو ہائی کمانڈ سے پرمیشن ہے۔ تمام حاضرین اکرام، میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کی فکر کرتے ہوئے یہاں پر جمع ہیں۔ اور شوالے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا اڑتا ہے عرش پہ بھریرا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اسی کے ساتھ اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غلامان محمد کا وطیرہ خاک ساری ہے، غلامان محمد کا وطیرہ خاک ساری ہے، مگر یہ خاک ساری کیسر و کسرا پہ بھاری ہے۔ السلام علیکم۔